کہا گیا. بہت خوبصورتی سے پروفیسر صاحبہ آپ نے اس وقت جو طبقاتی ذہنیت تھی اس کے اوپر روشنی ڈالی. نادیہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی کہ وہ خطوط جو امام عالی مقام کو لکھے گئے اس کے شریک کار لوگ بے تحاشا خطوط تھے، اور پھر ان خطوط کے جو اثرات وہاں پہ امام عالی مقام پر ہوئے اور بعد میں وہ لوگ جب ان خطوط سے مکر گئے، اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. عائشہ، یہ بڑا خوبصورت ایک سوال ہے، اور امام حسین علیہ السلام پر کیا اثر ہوا. یہاں پہ خطوط جو لکھنا تھا اور پھر وہ بھیجنا، یہ پوری ایک پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کے تحت جو ہے وہ بالکل یزیدی فوج اور یا جس طرح کے اس کے آلائے کار تھے اور جو سہولت کار تھے، بیسیکلی یہ کوفہ کے ان جگہوں میں وہاں موجود تھے اور یہ لوگوں کو اکسا رہے تھے. بے وفائی یا اس طرح خاموشی اختیار کرنا یہ بعد کا معاملہ ہے. سب سے پہلا جو خطوط کی طرف سے آغاز جو ہوتا ہے، اس میں صفوں میں چھپ جاتے ہیں نا منافق جیسے، وہ صفوں میں وہاں پہ باقاعدہ جیسے ہم ایک صف بچھاتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں غلط ڈال دیتے ہیں، تو فتنہ پھیلانا ہو تو یہی سب سے بہترین ہوتا ہے جو وفادار ہیں. جب مولا علی علیہ السلام جب وہاں آئے تو یہی شیعان علی جب ان کی بیعت کرتے ہیں تو اس وقت وہ مولا علی سے وفا تو کرتی ہیں، لیکن وفا نہیں کرتے بلکہ بیعت کی، ان کا حق کا ساتھ دیا. انہوں نے ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے ساتھ کیا ہوا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت انہوں نے تبھی ہی خاموشی اختیار کر لی. تب بھی منافقت تبھی موجود تھی. لیکن جب یہ خطوط لکھے گئے، بیسیکلی ویسے تو لا تعداد خطوط کی جو وہ ملتی ہے ہمیں روایات ڈیفرنٹ انداز میں ملتی ہیں، مسند ملتی ہیں کچھ کہ اتنے آئے، کوئی 40,000 بار، جن میں بالکل خطوط وہ بیسیکلی وہ ایک گھیراؤ کرنا تھا انہوں نے حضرت امام حسین کا، اور اس میں مسلسل جو جا رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم اس کی بیعت جو ہے وہ نہیں کریں گے. اب جب مسلسل وہ خطوط جو ہیں وہ موصول ہو رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، اس میں منافقت صاف نظر آ رہی تھی اور وہ نظر بھی آ رہا تھا. آپ دیکھیں، آپ نے کسی کو بلانا ہو تو ایک خط کافی ہوتا ہے، وہ کافی تھا. ایک خط چلا جاتا، وہ ایک خاص جو معتبر انسان تھا اس کا پہنچ جائے بھی تو بس کافی تھا. لیکن اصل وہ خطوط کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی، اور وہ کیا تھی؟ شہادت امام حسین. وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو ان خطوط کی وجہ سے وہاں بلایا جائے اور بلا کر ان کو جو ہے نا وہ گھیرے میں لیا جائے. اب وہاں پہ جہاں آپ موجود تھے مدینہ میں، جب خطوط پہنچتے تھے آپ ان کو دیکھتے بھی تھے، آپ کے سامنے پیش بھی کیا جاتے تھے. وہاں پہ 3 جو شخصیات ہیں، وہ عبداللہ بن عبد الرحمن اور حضرت زبیر اور عمر بن عبد الرحمن. آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان خطوط پر توجہ دیں، آپ چاہتے تھے کہ بالکل جید صحابہ کرام میں آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ ان پر جو ہے توجہ نہ کریں، اور آپ کے دل جو ہیں وہ گھبراتے تھے کہ اے امام، آپ کو یہ وہاں سازش کے تحت یہ خطوط آ رہے ہیں. لیکن پھر چونکہ وہ ایک بات آ جاتی ہے نا، ہم رک جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ قضا تھی، اور پھر اس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مہر ثبت کی تھی، حسین کو شہید کر دیا جائے گا. اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، زبان مبارک سے ادا ہو چکا تھا، وہ ہونا ضرور تھا. لیکن اس میں بہت سارے چہرے جو ہیں، ہر کوئی اپنا جو تھا وہ خود تقدیر لکھ رہا تھا، اچھی بری، لکھ رہا تھا کی وفا کی شہادت ہونی تھی. لیکن عائشہ، شہادت ہونا تو تھا، لیکن اس طریقے سے ہونی تھی. یہ چیز جو ہے نا یہ ثابت کرتی ہے یزید کے اندر کے بغض کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا تھا. تمام بالکل جو منافرت تھی، ساری جو سازش تھی یہ خطوط کے ذریعہ سے ہی پہنچی تھی. ہر نسلی منافرت، ہر سازش، ممبر و مسجد کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا. ہم اس گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جاری کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. سلام یا